بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. رواه البخاري. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق كل خندق أبعد مما بين الخافقين. رواه الطبراني. وفي رواية أخرى: من اعتكف 10 كان كحجتين وعمرتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیجیے. محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے 2 حصے یعنی 2 عشرے آج جیسے ہی سورج غروب ہوگا مکمل ہو جائیں گے، اور تیسرے عشرے کا آغاز ہو جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے عشرے کے بارے میں فرمایا: وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ اس رمضان کا جو تیسرا عشرہ ہے اور تیسرا حصہ ہے یہ جہنم سے خلاصی اور آزادی کا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ وہ بندے کہ جنہوں نے گناہ کیے، نافرمانیاں کی، تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کے نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہیں. لیکن اس ماہ مبارک میں ان لوگوں کو توبہ کی توفیق ہوئی، عبادت کی توفیق ہوئی، تو وہ گناہوں سے رکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ کے آگے گڑ گڑائے اور آنسو بہائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو اس آخری عشرے میں جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مبارک مہینے میں بخشش فرما دے، اور اگر ہمارا نام ان لوگوں میں لکھا جا چکا ہے جو جہنم کے مستحق ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گنہگاروں کو بھی اس سے آزاد کر دیں. کیونکہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اگر اس مہینے کے اندر کوئی انسان اپنی بخشش نہیں کروا سکا تو اس انسان سے بڑا بدبخت اور بد نصیب کوئی آدمی نہیں ہے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مستدرک حاکم کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف لائے، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا: احضروا المنبر، ممبر کے پاس حاضر ہو جاؤ. چنانچہ سب صحابہ ممبر کے پاس آ گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھنے لگے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلا قدم رکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین. جب دوسرا قدم رکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین. جب تیسرا قدم رکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا آمین. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبے سے فارغ ہو چکے اور ممبر سے نیچے آئے تو صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، جب آپ آج ممبر پر خطبے کے لیے چڑھ رہے تھے تو ہم نے ایک ایسا منظر دیکھا
کہ وہ منظر آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آپ نے آمین کہا۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ آمین کیوں کہہ رہے تھے؟ کس بات پر کہہ رہے تھے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کی کہ جب میں منبر پر چڑھ رہا تھا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ظاہر ہوئے، اور میں نے پہلا قدم رکھا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو اور برباد ہو وہ آدمی کہ جس کی زندگی میں رمضان جیسا بابرکت مہینہ آیا اور ایسا عظیم مہینہ آیا لیکن اس کی بخشش نہیں ہوئی اور رمضان کا مہینہ گزر گیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاک ہو اور برباد ہو وہ آدمی کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو، میرا نام آئے لیکن وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاک ہو اور برباد ہو وہ آدمی کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا لیکن وہ ان دونوں کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کے لیے جنت نہ کما سکا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر گویا کہ نیکیوں کا سیزن ہے اور نیکیوں کا موسم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ہماری بخشش فرما دے۔ اور آج سے تیسرے عشرے کا آغاز ہونے والا ہے، اور جب تیسرے عشرے کا آغاز ہوگا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ عام دنوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن آخری عشرے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے کے اندر عبادت کا جتنا اہتمام کرتے اتنا اہتمام آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے دوسرے عشروں کے اندر نہیں کرتے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرے کا آغاز ہوتا شد مئزرہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کس لیتے، یعنی عبادت کے لیے ایک دم تیار ہو جاتے، ایک دم ایکٹیو ہو جاتے، اور دوسرا عمل کرتے وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود عبادت کے اندر مشغول نہیں ہوتے بلکہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ یعنی اس کے اندر یہ ہمیں یہ چیز مل رہی ہے کہ انسان خود عبادت کرے تو گھر والوں کو بھی عبادت کے اندر شریک کرے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو جاگتے۔ تو یہ تیسرا عشرہ یہ خصوصی طور پر عبادت کا عشرہ ہے، اور بزرگان دین اور علماء کہتے ہیں کہ یہ تیسرا عشرہ یہ رمضان کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے اور عطر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس عشرے کے اندر اور رمضان کے ان آخری 10 دنوں کے اندر عبادتوں میں اور زیادہ اضافہ کیا کرتے تھے۔ اور اس عشرے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس عشرے کے اندر اعتکاف رکھا ہے۔ اعتکاف کے مختلف درجات ہیں۔ ایک تو اعتکاف واجب ہوتا ہے، یعنی انسان نے نظر مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور ایک اعتکاف نفل ہوتا ہے کہ انسان جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے۔ اس کے لیے زبان سے الفاظ کا کہنا ضروری نہیں ہے، دل کے اندر نیت ہونی چاہیے۔ اب چاہے آدھے گھنٹے کا ہو، 1 گھنٹے کا ہو یا 2 گھنٹے کا ہو، انسان جب تک مسجد میں آئے بس یہ نیت کر لے کہ میں جب تک مسجد میں رہوں گا میں اعتکاف کی حالت میں ہوں، تو انسان عبادت کرے گا، اس کا الگ ثواب اور اس اعتکاف کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور ایک اعتکاف جو رمضان کے اس آخری عشرے کے اندر ہوتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سے مدینہ المنورہ تشریف لائے آپ نے مستقلاً اس اعتکاف کا اہتمام کیا ہے، اور یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ یعنی جس بستی کے اندر مسجد ہے تو اس مسجد اس بستی والوں پر اور اس محلے والوں میں سے کسی ایک آدمی کا اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا
مسجد خالی رہی تو اس کا وبال اور عذاب ساری بستی والوں پر ہوگا۔ تو رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر جو اعتکاف ہوتا ہے یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ہمیں اس آخری عشرے میں اس عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی اعتکاف کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خصوصی طور پر اس عبادت کو کیا ہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی پاک علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آئے اور آپ علیہ السلام مدینہ المنورہ میں 10 سال تک رہے تو مستقلاً آپ علیہ السلام نے اعتکاف کیا حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے۔ ایک مرتبہ کسی عذر سے نبی پاک علیہ السلام آخری عشرے کے اندر اعتکاف نہیں کر سکے تو آپ علیہ السلام نے شوال کے اندر اس اعتکاف کی قضا کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کتنی بڑی عبادت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو مستقلاً کیا، اور جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو یہ اعتکاف کا سلسلہ رکا نہیں بلکہ ازواج مطہرات نے اس سنت کو زندہ رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ثم اعتکف ازواجہ من بعدی، کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کا اہتمام کیا ہے، اور اعتکاف کرنے والوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے کہ من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، مشہور ہونے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، ہائی لائٹ ہونے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے من اعتکف یوما، ایک دن کا اعتکاف کرے گا، جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان 3 خندقیں بنا دیں گے، 3 خندقیں۔ اب اس خندق کی مسافت کتنی ہوگی؟ کل خندق ابعد مما بین الخافقین، ایک خندق کی مسافت دوسری خندق کی مسافت کتنی ہوگی؟ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معتکف کو کتنا ثواب دیتے ہیں کہ صرف ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضامندی کے لیے، اور اتنا بڑا ثواب کہ 3 خندقیں، اور ہر خندق کا ایک خندق کا دوسرے خندق کے درمیان فاصلہ اور مسافت جتنی آسمان اور زمین کے درمیان مسافت ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ ابعد مما بین الخافقین کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی مسافت ہے اتنی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ تو اس لیے اس آخری عشرے کے اندر ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کی حالت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اعتکاف کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب جب انسان جب اعتکاف کرے تو اعتکاف کے جو مسائل ہیں، جو آداب ہیں، جو طریقہ ہے، اس کو جان لینا چاہیے۔ مرد حضرات جو اعتکاف کریں گے تو مسجد کے اندر اعتکاف کریں گے، اور عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے کیونکہ ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا ہے، تو عورتیں گھر کے اندر اعتکاف کریں اور ایک جگہ کو خاص کر لیں کہ جہاں پر وہ نماز پڑھے گی اور اعتکاف وغیرہ اسی کے اندر کرے گی۔ اور آدمی جب مسجد کے اندر اعتکاف کرے گا تو 20ویں روزے کے دن وہ افطاری مسجد کے اندر آ کر کرے گا، یعنی غروب شمس سے پہلے اس کو مسجد کے اندر داخل ہونا ہے۔ اگر کوئی آدمی غروب شمس سے پہلے مسجد کے اندر تو داخل ہو گیا لیکن وہ اعتکاف کی نیت مغرب کی نماز کی بات کر رہا ہے تو اس کا اعتکاف معتبر نہیں ہے، بلکہ سورج غروب ہونے سے پہلے سنت کے اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، انسان دل سے کہہ دے بس یہ کافی۔ اور جب انسان اعتکاف کے اندر بیٹھ جائے تو اس پر کچھ پابندیاں آتی ہیں، انسان بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکل سکتا ہے، مسجد کی جو حد ہے اس سے انسان باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ ہاں بشری ضرورتیں، طبعی ضرورتیں انسان نکل سکتا ہے، پیشاب پاخانے کے لیے نکل سکتا ہے، یا انسان گھر کے اندر کوئی کھانا وغیرہ لانے کے لیے نہیں ہے تو انسان گھر پر جا کر کھانا لا سکتا ہے، یا اسی طریقے سے غسل خانہ مسجد کے اندر نہیں ہے، وہاں انتظام نہیں ہے تو انسان اگر ضروری غسل ہے تو انسان جا سکتا ہے۔
سنت غسل کے لیے، جمعے کے غسل کے لیے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے انسان ایسے غسل نہیں کر سکتا اعتکاف کی حالت میں۔ ہاں اگر پیشاب کرنے گیا ہے اور وہیں پر غسل کا بھی انتظام ہے تو انسان جلدی جلدی اپنے غسل سے فارغ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان اگر بیمار ہو گیا ہے، ڈاکٹر کو دکھلانے کی ضرورت ہے تو انسان ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا ہے، اگر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بلکہ ڈاکٹر کو اپنے پاس ہی بلا لے۔ تو یہ کچھ ضروری چیزیں ہیں کہ جن کو معتکف اپنے سامنے رکھے اور اعتکاف کرے، اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد انسان اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائے، کیونکہ جب انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بیٹھ کر یہ اصرار کرتا ہے کہ اللہ اب میں تیرے دربار میں بیٹھ گیا ہوں، سب کچھ چھوڑ کر، جب تک تو میری مغفرت نہیں کرے گا، بخشش نہیں کرے گا، میں یہ در چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ چنانچہ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب معتکف مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے، گویا بستر لے کر مسجد کے اندر آ جاتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور یہ ضد کرتا ہے کہ اے مولا جب تک تو بخشش نہیں کرے گا، جب تک تو میری مغفرت نہیں کرے گا، میں تیرا در چھوڑ کر جانے والا کہیں نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اعتکاف کا اہتمام کریں، لیکن جب اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو فضول اور لا یعنی کاموں میں اپنے وقت کو ضائع اور برباد نہ کریں، باتیں بالکل نہ کریں۔ ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، کسی سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، قرآن کا زیادہ سے زیادہ انسان تلاوت کرے، بات بالکل نہ کرے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وہاں خانقاہ لگتی تھی تو حضرت کی ایک شرط یہ تھی کہ انسان بات بالکل نہ کرے۔ اب اس کی وضاحت حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت یہ تاکید کیوں کرتے تھے کہ انسان بات بالکل نہ کرے، حالانکہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان اعتکاف میں بیٹھ جائے، اگر نیند آ رہی ہے تو سو جائے، کھانا خوب کھائے، خوب آرام کرے، لیکن بات بالکل نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کھانا کھائے گا تو ایک لمٹ ہوگی، سوئے گا تو انسان کتنا سوئے گا، ایک حد ہوتی ہے، لیکن بات ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے انسان جب اعتکاف میں بیٹھ جائے تو بات دنیاوی بات بالکل نہ کرے، ضرورت کے مطابق بات کریں، اور ہو سکے تو فون کو ساتھ نہ رہے، اگر ساتھ لانا ہی ہے تو چھوٹا فون لائیں تاکہ ضرورت کے وقت اس کا استعمال کیا جائے، اگر بڑا فون لایا جائے تو اس کو غلط طریقے سے استعمال نہ کیا جائے، مسجد کے آداب کا خیال رکھیں اور بالکل باتیں نہ کریں۔ تو اس آخری عشرے کے اندر ایک چیز تو اعتکاف ہے، دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایک رات دی ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں اسی کو لیلۃ القدر کہا گیا، اور یہ رات جو ہے شب قدر قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ رات صرف اس امت کو دی گئی ہے، یعنی اگر کسی کو اپنی زندگی کے اندر یہ رات مل گئی اور اس نے ایک رات عبادت کر لی تو اس کو 83 سال کی راتوں کا ثواب، 83 سال جتنے بنتے ہیں، اور انسان 83 سال عبادت کرے گا کتنا ثواب ہوتا ہے، اتنا ثواب انسان کو ایک رات عبادت کرنے پر مل جائے گا۔ اور یہ رات صرف اس امت کی خصوصیت ہے، پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر صرف اس امت کو عطا کی گئی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو یہ رات عطا نہیں کی گئی۔ اب یہ رات اس امت کو کیوں عطا کی گئی اور یہ رات کب ہوتی ہے، یعنی شب قدر آخری عشرے میں کن راتوں کو ہوتی ہے؟ چنانچہ یہ رات اس امت کو اس لیے عطا کی گئی، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی جو امتیں تھیں ان کی جو عمریں تھیں اس کے بارے میں بتلایا گیا کہ کسی کی 1000 سال عمر ہے، کسی کی 500 سال عمر ہے، کسی کی 400 سال عمر ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ پہلی امتوں کی لوگوں کی اتنی عمر ہے اور میری امت کی لوگوں کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 سال، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کے جو لوگ ہیں ان کی عمر وہ 60 یا 70 سال، واقلهم من يجوز ذلك، بہت کم لوگ ہیں جو 70 سے آگے بڑھتے ہیں اور 100 اور 80 اور 90 تک پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے اس امت کو یہ رات عطا کی۔ تو یہ رات اس امت کی خصوصیت ہے جو اس امت کو عطا کی گئی، اور یہ رات کب ہوتی ہے؟ تو پہلے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رات متعین طریقے پر بتلا دی گئی تھی کہ آخری عشرے کے اندر یہ رات کب ہے،
چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر کہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ رات متعین طور پر بتلائی گئی کہ آخری عشرے کی کس شب کو یہ رات یعنی شب قدر ہے. تو نبی پاک علیہ السلام لوگوں کو بتلانے کے لیے گھر سے نکلے. فتلاحى رجلان من المسلمین تو دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام ان کو سلجھانے میں اور ان کے جھگڑے کو ختم کرنے میں لگ گئے. پھر نبی پاک علیہ السلام آئے. خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر فتلاحى رجلان من المسلمین فتلاحى فلان و فلان فرفعت عسى ان يكون خيرا لكم. لیکن دو لوگ جھگڑ رہے تھے تو قرآن اٹھا دی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے اس میں خیر ہو. فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة لہذا 29 شب میں 27 شب میں اور 25 شب میں اس کو تلاش کرو. اور دوسری روایت ہے بخاری کی روایت ہے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تام راتوں میں تلاش کرو. اور تام راتیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں یعنی ان راتوں کے اندر یہ شب قدر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر 27ویں رات کو ہے تو متعین طور پر شب قدر 27ویں رات کو نہیں ہے اس لیے ہم صرف 27ویں رات کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے کیونکہ خود حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو اور ہم صرف 27ویں رات کو تلاش کرتے ہیں. اس لیے انسان ان 5 راتوں کی عبادت کا اہتمام کرے. بزرگان دین شب قدر کی بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. چنانچہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف المعارف میں ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک جوڑا خریدا تھا اور وہ جوڑا 100 درہم میں خریدا تھا. درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں. تو 100 درہم میں ایک جوڑا خریدا تھا اور جب جس رات کے بارے میں ان کو معلوم ہوتا علامات سے آثار سے اور قرائن سے کہ یہ شب قدر ہے تو وہ جوڑا وہ پہنتے تھے اور اس رات عبادت کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ تمام راتوں کو بیکار باتوں میں اور گھومنے میں اور ٹہلنے میں نہ گزاریں بلکہ عبادت میں گزاریں. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جان لیا نہیں, جاننا کافی نہیں ہے بلکہ عبادت کرنا کافی ہے. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری رات جاگیں. اگر آپ کے اندر طاقت ہے سکت ہے تو پوری رات جاگیں اور اگر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے سکت نہیں ہے تو رات کی جو نمازیں ہیں اس کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا جائے. مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ہو, عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ہو. پھر جب تہجد کے وقت اٹھیں تو سحری سے پہلے تہجد کا اہتمام کریں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے من صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی, پوری رات جان کر اس نے گزاری. تو پوری رات اگر آپ جان سکتے ہیں تو اچھی بات ہے پوری رات عبادت کریں. لیکن جو کام آتے ہیں پوری رات نہیں جان سکتے ایسے وقت برباد کر رہے ہیں کھیلنے میں کودنے میں تو یہ درست نہیں ہے اور یہ صحیح چیز نہیں ہے. بلکہ جتنا ہو سکے عبادت کریں اور آرام کر لیں. انشاءاللہ آپ کو شب قدر کی جو عبادت کا ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے اور شب قدر میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.